ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، عنقریب وہ اسے خرچ کریں گے لیکن وہ خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا باعث ہوگا، پھر وہ شکست بھی کھا جائیں گے، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ اس کا مفہوم تو عام جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھی ہر بندہ ہر قوم اپنے مشن کے لیے جہاں جانوں کی قربانیاں دیتی ہے وہاں مال اور دولت بھی خرچ کرتے ہیں۔ اسلام کے تحریک کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور کچھ لوگوں نے اپنی دولت اور اپنے مال اللہ کی راہ میں بے دریغ لٹا دیے کہ تاکہ اللہ کا کلمہ غالب آنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جو چیز بھی خرچ کی جا سکتی ہے، جان، مال، اولاد، وسائل، طاقت، ہمت، ذہن، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اسے صرف ہونا چاہیے۔ اور انسان جب تک اس کی قوم عزت پہ نہ ہو، اس کا مذہب عزت پہ نہ ہو اور اس کے برادری عزت والی نہ ہو،
اکیلا آدمی اگر عزت والا بھی ہو اور باقی قوم اور برادری جو ہے وہ ذلت کے اندر ہو تو وہ بندہ کبھی بھی باعزت نہیں کہلا سکتا۔ ہمیشہ فرد کی عزت، ایک آدمی کی عزت اس کی قوم کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک ملک کا رہنے والا، ایک ملک کا باشندہ اگر یہ سمجھے کہ میرے ملک کی عزت ہو یا نہ ہو، میری عزت ہے اور اس کا ملک دنیا میں ذلیل ہو، تو وہ بندہ اکیلا اس ملک کا رہنے والا یہ سمجھے کہ میری عزت ہے، اس سے بڑا جاہل انسان کائنات میں کوئی نہیں۔ ہمیشہ قوموں کے ساتھ اور قوموں کی لیول اور عزت کے ساتھ افراد کی عزت ہوتی ہے، اور اس قوم کو سمجھنا کہ ہر بندہ جہاں اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے، اپنے اولاد کی تعلیم کے لیے اور اپنے جان کے لیے خرچ بھی کرتا ہے اور وہ وسائل بھی لگاتا ہے، اسی طرح اس کو اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے مذہب کے لیے اسی طرح ہی وسائل، دولت اور جو ہے وہ تمام قسم کی چیزیں خرچ کرے تو تب ہی وہ کہیں بلند مقام اور باعزت کہلانے کا مستحق ہے۔ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں، اس وقت آپ دنیا میں جس جگہ پہ جس طرح دنیا میں بس رہے ہیں، ہر قوم اور ہر ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ روز کی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ افراد اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اور اپنے ملک کی بقا کی خاطر کس قدر قربانیاں دے رہے ہیں، دولت خرچ کر رہے ہیں، وسائل خرچ کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک مثال آج آپ کو دے دوں جو آپ کو سمجھ میں آنے والی ہو کہ ایک قوم کا شعبہ بھی اگر قوم کے لیے کام نہیں کر رہا تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر اس وقت کس قدر قوم کے لیے اہمیت کا باعث بنے ہوئے ہیں کہ اگر وہ یہ کہیں کہ مریض آیا ہے اور اس مریض کو علاج کے لیے ہم اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، ہم اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہ نہیں لے جا سکتے، اور ایک فرد اگر یہ مرتا ہے تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ روٹی کھانی ہے وہ ہم اپنی گھر میں اور کوئی ذریعہ معاش دیکھ کر ہم جو ہے وہ اپنا گھر کا خرچ اور اخراجات پورے کر سکتے ہیں، اور ہمیں اور بھی کوئی ذریعہ معاش کر سکتے ہیں، لیکن جان کو خطرے میں ڈال کے قوم کے لیے، ملک کے لیے، اپنے افراد کے لیے، ان کو جان بچانے کے لیے جو ٹیمیں اپنا کام اور ورک کر رہی ہیں، کیا اس کی وجہ سے ایک قوم یہ بات کہنے کے لیے اور باوقار اور بافخر انداز میں یہ کہہ نہیں سکتی کہ بھئی وہ پاکستان کی یہ ٹیم ڈاکٹروں کی وہ اپنے مریضوں کے علاج کے لیے سرگرم ہے اور وہ جان توڑ جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں، وہ جان کی بازی لگا رہے ہیں؟ اور آپ نے دیکھا کہ نوجوان ڈاکٹر اسامہ بالکل نوجوان ان مریضوں کی جو ہے وہ تیمارداری اور علاج کرتے ہوئے اپنی جان جو ہے وہ دے کے وہ شہادت کے درجے پہ پہنچ چکا۔ اور آج بھی ملتان کے اندر نشتر جو ہے وہ میڈیکل کالج جو ہے وہ ہاسپٹل کے جو کتنے ڈاکٹر ہیں جو اس مرض کے اندر مبتلا ہو چکے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بھئی میری روزی کی مجھے کیا بات ہے، میں اور کوئی صورت اختیار کر لوں گا اور مجھے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر کیا کوئی قوم ترقی کر سکتی؟
کسی قوم کے اندر وہ کوئی قوم یہ کہے کہ بھئی میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں الگ تھلگ ہوں، میرا کام چل رہا ہے، مجھے کسی سے کیا، تو یقیناً نہ ملک ترقی کر سکتا ہے نہ قوم ترقی کر سکتی ہے۔ یہ بات آج ہمارے لیے ایک باعث اسوہ اور باعث نمونہ ہے، قابل تقلید مثال ہے ہمارے لیے کہ کوئی بندہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جو صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، اسے قومی درد رکھنے کے بغیر، قومی سوچ رکھنے کے بغیر، ایک جو ہے وہ اس طرح کی پورے ملک کے لیول کی سطح کی سوچ کے بغیر انسان نہ وہ خود ترقی کر سکتا ہے، نہ اس کی قوم کر سکتی ہے، اور نہ اس کا ملک کر سکتا ہے، اور نہ وہ قابل فخر کہلانے کے قابل ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ایک دو مثالیں تاریخ کی نظر میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بھی یہ تو آج پڑھے لکھے دور کی بات ہے، تعلیم یافتہ ماحول، اور آج دنیا کے اندر ایجوکیٹڈ ماحول ہے، اور پوری دنیا جو پڑھی لکھی ہے۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں اور اس دور کے واقعات آپ کو سنانے لگا ہوں کہ جس وقت لوگوں کے اندر اتنا شعور نہیں تھا اور لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اپنی قومی غیرت، قوم کی عزت کے ساتھ عزت، ذلت کے ساتھ ذلت، قوم کی جو ہے وہ ترقی کے ساتھ ترقی، قوم کے بڑھنے کے ساتھ بڑھنا، قوم کے قابل فخر ہونے کے ساتھ سر بلند ہونا، یہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات جو ہے وہ رچی ہوئی تھی۔ یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورہ انفال کی، اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے، قرآن نے ذکر تو عام کیا کہ کافر اللہ کی راہ کو روکنے کے لیے، اسلام کا رستہ بند کرنے کے لیے، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے دولت خرچ کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، اور بے دریغ دولت خرچ کر کے اسلام کی راہ کو روکنے کے لیے وہ دن رات تگ و دو کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم قومی امور پر، قوم پر اپنی ذات کو ترجیح دینے والے، قومی امور پر اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ جو ہے وہ ان پر توجہ دینے والے، اور ہم اپنی ذات کو مقدم رکھ کے قوم کے لیے نقصان کا باعث بننے والے، ہمارے لیے یہ کتنی عبرت ہے کہ قومی امور کے اندر پیسہ خرچ کرنا، قومی امور کے لیے فنڈ دینا، ہمارے لیے یہ کس قدر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے کوئی اور دے دے گا۔ ہر بندہ سمجھتا ہے میں اپنے لیے خرچ کروں، اور اگر میں نہیں دوں گا اور تھوڑے بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں تو یقیناً اس سوچ کے ساتھ قوم باعزت نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت کریمہ سورہ انفال کی یہ خاص پس منظر میں نازل ہوئی، جس کا تعلق غزوہ بدر کے ساتھ ہے۔ غزوہ بدر آپ کو پتہ ہے، آپ نے کتنی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر باوقار اور باامن زندگی بسر کر رہے تھے، ابھی تک کوئی لڑائی کا، کسی حملے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اچانک آپ کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارت کا قافلہ لے کر شام سے مدینہ کے راستے مکہ جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو انہوں نے بہت تنگ بھی کیا ہوا تھا، اور مسلمانوں پر روزانہ کوئی حملے، کوئی سازشیں کرتے، تو مسلمانوں کے دل میں آیا کہ کیوں نہ ہم ان کا راستہ روکیں، یہ ہمارے راستے روکتے ہیں، وہاں ہمارے مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، تو آج ان کے قافلے کو روک کر ان کو عبرتناک ایک جو ہے وہ سبق سکھایا جائے۔ مسلمان آگے بڑھے، لیکن جانے والے ہماری طرح قوموں کی طرح غافل نہیں ہوتے کہ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہر چیز آ جاتی ہے، جب ہر چیز حملہ آور ہو جاتی ہے، سوئے ہوئے ہیں کہ بیماری کدھر سے آ رہی ہے، خطرات کدھر سے آ رہے ہیں، معاملات کدھر سے آ رہے ہیں، سرحدوں پہ کون کھڑا ہے،
اور جب سرحدوں کی اس طرح کی نگرانی نہ ہوگی اور قوم خبردار نہ ہوگی، یہ ریڈار کس لیے لگے ہیں، یہ ایجنسیاں کس لیے ہیں، یہ ہماری فورسز کس لیے ہیں، کہ اگر ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ خطرات کدھر سے آ رہے ہیں اور حملہ کہاں سے ہو رہا ہے، ان کو اگر بروقت روکا جائے تو یقیناً ہم بہت سے نقصانات سے بچتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تجارت کا قافلہ جا رہا ہے، ان کے جاسوس اتنے زیادہ مضبوط کہ ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹنے کے لیے، روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اور اس وقت کوئی ٹیلی فون اور موبائل نہیں تھے، ٹیلی فون اور موبائل نہیں تھے، کوئی تیز گام جو ہے وہ سواریاں نہیں تھی۔ ابو سفیان قافلہ تجارت لے کے جا رہا ہے، کوئی جنگ کے ارادے کے لیے نہیں لے جا رہا، اور اس کی انٹیلیجنس نے، اس کے جاسوسوں نے اس کو بتا دیا کہ مسلمان آپ کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ اس نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اپنا رستہ تبدیل کر دیا اور سمندر کے رستے سے ہو کر اوپر سے مکے کی طرف جانے میں کامیاب ہوا، اور مسلمان دیکھتے رہ گئے۔ اب اندازہ لگائیے، اور وہاں جا کر اس نے اعلان جنگ کر دیا کہ بھئی مسلمانوں نے آج ہمیں روکنا چاہا اور ہمیں انہوں نے للکارا ہے، اس لیے آؤ اکٹھے ہو کر مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے نکلو۔ اور یہ باعث بنا، بہت سے لوگوں نے روکا کہ بھئی سمجھدار جو لوگ تھے، جذباتی نہیں تھے، بھی آپ کا تجارتی قافلہ بچ گیا، آپ کو خطرہ نہ ہوا، آپ محفوظ رہ گئے، تو آپ کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جذباتی لوگ جو ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں، انہوں نے جرت کس طرح ہوئی۔ چلے آپ نے واقعہ سنا، غزوہ بدر ہوا، اس میں نقصان ہوا، ان کے بڑے بڑے صنادید، جو بڑی بڑی ان کی قیادت تھی اور قومی قیادت تھی، قومی بہادر تھے، قومی لیڈر تھے، وہ سارے کے سارے جنگ بدر کے اندر کام آ گئے۔ اور اس کے بعد جب اس شکست کی خبر کہ ان کے 70 بندے سب سے بڑے بڑے وہ قید کر لیے گئے اور 70 بندے ان کے قتل کر دیے گئے، یہ کوئی تھوڑی سی قومی واقعہ تھا، قومی واقعہ۔ جب اس شکست کی خبر مکہ مکرمہ میں پہنچی تو صفے ماتم بچھ گئے، گھر گھر کے اندر، ایک گھر نہیں، ایک کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کا کوئی بندہ غزوہ بدر کے اندر قتل نہیں ہوا۔ پھر ایک بندے کے کئی کئی رشتہ دار، اور پھر آگے ان کی رشتہ داری، یہ ایک قومی حادثہ ان کے لیے پیش آیا۔ تو میں آپ کو یہ تاریخی طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس قومی اور تاریخی واقعہ پر انہوں نے کیا کیا۔ دو کام انہوں نے کیے قومی طور پر، کہ یہ حادثہ کسی فرد کا نہیں، ایک بندے کا نہیں، ایک خاندان کا نہیں، ہم سارے مل کر قریش قومی طور پر مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے، اس لیے یہ ہمارا حادثہ اور ہمارا یہ معاملہ قومی ہے۔ اس قومی واقعہ کے لیے اب کیا ضرورت تھی؟ قومیں جب غور کرتی ہیں کہ یہ جو نقصان ہوا ہے، اندھا دھند نہیں کہ یہاں کسی بندے نے کوئی چھری چلا دی، وہ کہتے پھاڑ لو پھاڑ لو پھاڑ لو پھاڑ لو، پکڑ لو، یہ نہیں پتا کہ آئی کہاں سے، وجہ کیا بنی، معاملہ کیا ہوا، اور اندھا دھند اس کے پیچھے پڑ گئے۔ جس طرح آج کبھی ہم یہ کہتے ہیں اتنی تعداد ہو گئی، آج تھوڑی ہو گئی، آج زیادہ ہو گئی، آج روکنے کی وجہ ایسے ہو گئی، یعنی قومیں ہیں، وسائل اللہ نے دیے ہیں اور اللہ نے ہر چیز ہمیں عطا کی ہے، پھر ہمیں نہیں پتہ چلتا اندھا دھند کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے غور کیا، سوچا کہ ہمارا یہ جو قومی نقصان ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک منادی یہ کی، اب تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، کہنے لگے کوئی بندہ اپنے قتل ہونے والے مقتول پر رونے کی آواز نہ آئے،
کسی کے رونے کی؟ کیوں؟ حالانکہ وہ تو بین ڈالنا، ماتم کرنا ان کا مذہب تھا۔ کہنے لگے اگر ہم سارے کے سارے رونے لگ جائیں گے تو دشمن یہ سمجھے گا کہ یہ قوم ختم ہو چکی ہے اور ان کے اندر برداشت کرنے کی جرت نہیں ہے، اس لیے ہم قومی طور پہ مٹ جائیں گے۔ خدا کے لیے اپنا غم اندر میں رکھ کر کوئی بندہ اسے رونے کی اجازت نہیں۔ اب غیرت کی وجہ سے کہ ہم اگر روئیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا بھی بندہ جیسا رو کے گیا میں مارے گیا اور مجھے لٹیا گیا، تو وہ اس آدمی کی عزت کیا رہ جائے؟ یہ ہمارا قومی معاملہ ہے، کسی بندے کو رونے کی اجازت نہیں۔ یہ قریش نے باقاعدہ اعلان کروا دیا۔ ایک آدمی، اس کے 3 بیٹے، اسود، اس کے 3 بیٹے اس جنگ کے اندر کام آئے۔ وہ بیچارہ گھر کے اندر بند ہو کے اور اس غم کو ایک طرف اس کا غم لے رہا ہے اور ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں اپنے دل کی بڑھاس بھی نہ نکالوں کہ میرے 3 بیٹے مر گئے، لیکن قومی پروگرام جو تھا اس پہ عمل کرتے ہوئے وہ اندر بیٹھ گئے۔ ایک دن کسی عورت کا اونٹ گم ہو گیا، کسی عورت کا اونٹ گم ہو گیا، تو وہ بیچاری غریب تھی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب اس نے رونے کی آواز سنی تو کہنے لگا اپنے نوکر کو، یار معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے رونے کی اجازت دے دی ہے، جاؤ اگر رونے کی اجازت مل گئی ہے تو میں بھی اپنی بڑھاس اتار۔ تو وہ اور ملازم گیا اور جا کے اس نے دیکھا تو آگے بتایا کہ جناب آقا وہ تو ایک عورت تھی جس کا اونٹ گم ہوا تھا، اس کے اونٹ کے گم ہونے پہ رو رہی ہے، اسے ابھی تک رونے کی اجازت نہیں ملی۔ اور اس نے عربی کے شعر کہنے لگا اور تو ایک اونٹ پر روتی ہے، ایک تیرا ذاتی نقصان ہو چکا ہے، تو کہیں اگر رونا ہے تو نے، اگر ماتم کرنا ہے تو بدر کے مقتولوں پہ کر، بدر کے سرداروں پہ کر، اور اگر رونا ہے تو میرے بیٹے جو شیروں کی طرح تھے اور وہ بدر کے اندر کام آ گئے، ان میرے بیٹوں پہ رو اور ان کا ماتم کر، اور تو ایک اونٹ کے لیے ماتم کر رہے ہیں۔ یہ قوموں کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ملتی ہی میں بات بتا دوں، مجھے کل پڑھتے ہوئے یاد آئی کہ جب کعبے پہ ابرہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو اس نے مکے میں داخل ہوتے ہی جناب عبد المطلب کے 200 اونٹوں پہ قبضہ کر دیا اپنے پاس میں۔ تو کسی نے عبد المطلب نے کہا بھی ابرہ کو کہو کسی کے ذریعے بھی میرے اونٹ واپس کر دے۔ اس نے ان کو بلایا، کہنے لگے جو مکے کا سردار ہے مجھے اسے میری ملاقات کرواؤ۔ جناب عبد المطلب ملنے کے لیے گئے تو بڑے وجیح اور بڑے نورانی چہرے والے تھے، وہ دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے نیچے اترا اور ساتھ بٹھایا اور کہنے لگا ہاں بتاؤ میں اس ارادے سے آیا ہوں اور میرا یہ پروگرام ہے، بتاؤ آپ کیا کہتے ہیں۔ تو بلتے ہی عبد المطلب کہنے لگے کہ میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ میرے جو 200 اونٹ ہے وہ واپس کر۔ پتہ ابرہ نے کیا جواب دیا؟ ابرہ کہنے لگا جب آپ تشریف لائے تھے تو میرے دل میں آپ کا بڑا احترام اور بڑی عزت آپ کی شخصیت کو دیکھ کر، لیکن آپ نے جو بات چھوٹی سی کی ہے اس سے میرا آپ کے متعلق جو عقیدہ اور خیالات سے وہ بدل گئے کہ میں تو تمہارے مذہب کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہارے بیت اللہ کے گھر کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تمہیں میرے ساتھ بات کرنی تھی تو یہ کہتے بھئی بیت اللہ کی حرمت رکھو، بیت اللہ کے بارے میں کچھ نہ کہو اور بیت اللہ کو نہ گرانا، اور تم نے 200 اونٹ کی بات کر کے ایک عام ذاتی بات کر کے اپنے دل کے اندر میرے دل کے اندر اپنا احترام ختم کر دیا۔ تو عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ بھی کمال تھا، کہنے لگے میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اس کی فکر ہے، جس کا گھر ہے وہ اس گھر کا نگران ہے اور اس کو اس گھر کی عزت کا فکر ہے، وہ یقیناً اس کی حفاظت کرے۔ یہ بات سوچ کی بات ہے۔ کہنے لگے مجھے میں اونٹوں کا مالک تھا تو نقصان ہوا تو مجھے تکلیف ہوئی، تو جس رب کا یہ گھر ہے اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے گھر کو گرانے کے لیے آ رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جس کا گھر ہے وہ یقیناً اس کی حفاظت کرے۔ یہ ہماری قومی سوچ ہونی چاہیے۔
تو میں یہ ذکر کر رہا تھا، اب انہوں نے یہ ایک بڑی تفصیل تھی جو میں ذکر کرنا چاہتا تھا، ایک ہی بات ساتھ بتا دوں کہ دوسری بات انہوں نے قومی معاملات میں پتہ کیا کیا؟ انہوں نے اب ایک وفد بن کے ابو سفیان کے پاس کیا، کہنے لگا ابو سفیان تمہیں پتہ ہے کہ جنگ بدر کی لڑائی کس وجہ سے ہوئی؟ تمہارے قافلے کی وجہ سے، تمہارے قافلے کی وجہ سے، تمہارے قافلے کے معاملات کی وجہ سے، تو اس لیے ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ اس قافلے کا جتنا نفع آیا ہے، جتنی دولت آئی تم نے کمائی ہے، جتنا پیسہ کمایا ہے، وہ سارے کا سارا قومی فنڈ کے اندر رکھو، اور ہم اس کے ذریعے ہتھیار خریدیں گے، اسلحہ خریدیں گے، اور مسلمانوں کے خلاف دوبارہ جنگ کر کے اپنا بدلہ لے کے اپنی عزت کو بحال کریں گے۔ اور کہتا ہاں جی میری بڑی ضرورت ہے جی، ہو گیا جو ہونا تھا۔ اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے کہ چونکہ معاملہ قومی تھا اس لیے میں سارے قافلے کا جو نفع آیا ہے، جو دولت ہے، وہ میں قومی فنڈ کے اندر جمع کراتا ہوں۔ اور چنانچہ انہوں نے اس قومی فنڈ کے اندر اس کو جمع کرایا، اور انہوں نے محنت کی، تگ و دو کی۔ تیسرا کام انہوں نے کیا کیا جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے، سوچنے کی بات ہے۔ قریش نے اعلان کر دیا کہ جب تک ہم اپنے مقتولوں کا بدلہ نہیں لیں گے کوئی بندہ عیش پرستی کی محفل قائم کرنے کی اسے اجازت، شراب زنا کی محفلیں بند۔ اور یہاں تک کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ بعض بندوں نے قسم کھا لی کہ ہم گھر کے اندر بھی اپنی بیویوں سے علیحدہ رہیں گے جب تک کہ ہم یہ اپنا بدلہ نہیں لے لیتے۔ یہ ہیں وہ قومیں جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب ہماری قوم پر یہ مصیبت آئی ہے، یہ پہلے تو ہم ارد گرد سنتے تھے کہ فلاں قوم میں، جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں کشمیر کا ذکر کیا تھا، ہم کہتے تھے وہ تو ہندوستان کی بات ہے، وہ افغانستان کی بات ہے۔ آج تو یہ مصیبت، یہ معاملات، یہ بیماری، یہ وبا، یہ قاتل آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، آپ کے قریب آ چکی ہے، اور آپ کے جو ہے وہ دہلیز پہ آ چکی ہے۔ اب اس کے لیے بھی اگر ہم خبردار نہ ہوئے، ہم بیدار نہ ہوئے، ہم نے اس سے عبرت نہ حاصل کی، ہم نے اللہ کے معاملات اور اس کے اختیارات کو نہ ڈالا، ابتلاء و امتحان کے دلوں میں اللہ کی طرف رجوع نہ کیا کہ یہ تمام دنیا کی جو بیماریاں ہیں، جو وبائیں ہیں، جو مصائب ہیں، جو فضائیں ہیں، یہ ساری کی ساری رب العالمین کے اختیارات کے اندر ہے۔ وہ جب چاہتا ہے ان کا رخ بدل دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے فضاؤں کو، ہواؤں کو، تمہاری جو ہے وہ کھیتیوں کے لہلہانے کے لیے، تمہارے باغات کو سیراب کرنے کے لیے وہ ہوائیں اور بادل چلا دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے انہی ہواؤں اور بادلوں کو تم پر عذاب کی شکل میں نازل کر دیتا ہے۔ یہی دریاؤں کے پانی تمہاری کھیتیوں کے لیے، بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب اللہ کی نافرمانی آتی ہے تو یہی طوفان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ پہاڑ تمہیں زلزلوں سے بچانے کے لیے، زمین کا بیلنس درست رکھنے کے لیے، اور جب تم ہی نافرمان ہوتے ہو تو یہی پہاڑ اور ان کے نیچے سے آتش فشاں اٹھ کے پھر زلازل کی شکل میں قوموں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر ان حالات میں اپنی برادری، اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اٹھیے اور اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے، افراد کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی دولت کو، اپنے پیشے کو لگا کے مل کے اس قوم کی طرح، چائنا کی طرح تمہارے سامنے مثال ہے جنہوں نے چند دنوں کے اندر ان کی ٹیم نے، ان کی حکومت نے، ان کے افراد نے، ان کے دولت مندوں نے دنوں کے اندر جہاد کی طرح محنت کر کے اور اپنے ملک کو دوبارہ استحکام کی صورت کے اندر پیدا کرنا۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ قوموں کے اندر جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ علیحدہ علیحدہ لڑائیاں
اور افسوس کی بات ہے، ابھی آپ اس کے اثرات دیکھیں گے۔ میں بعض باتیں جو آپ کو کرتا ہوں کہ جس صورت میں ہمیں زیادہ متحد ہونا چاہیے تھا، زیادہ ملنا چاہیے تھا، اتنی ہی جو ہے وہ تشدد، اتنی بے راہ روی، اتنی ہی قوموں کے اندر لڑائی، اور اتنی ہی ایک دوسرے پہ جو ہے وہ الزام تراشی، اور ملک کے اندر جو ہے وہ عجیب قسم کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ کوئی بولیاں بول رہا ہے، کوئی بولیاں بول رہا ہے، اوپر سے وہ حکومت سے کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی ادھر سے اور آواز آ رہی ہے، کسی صوبے سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ نہیں پتہ چلتا کہ ایک حکومت ہے، ایک قوم ہے، ایک ملک ہے، یہاں کئی ملک بس رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو، یہ ہمیں الارم ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اگر ہم نے اس سے عبرت حاصل نہ کی تو قومیں تباہ ہو جائیں گی، اور افراد تباہ ہو جائیں گے، اور ہماری عزت باقی نہ رہے گی، تمہارا نام اور نام و نشان تک نہ رہے گا جو ہے وہ تاریخ کے اندر، اور تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اگر عزت باوقار جینا ہے، اور اگر جو ہے وہ دنیا میں رہنا ہے، اگر اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، تو اپنے حالات پہ غور کر کے اپنے تجدید عزم کے ساتھ، پہلے سے بڑھ کر رمضان آ رہا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کیجئے، قرآن کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، اور اللہ کی حاکمیت کے ساتھ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔